پاکستان اور آسٹریلیا کے مابین ٹی20 اور او ڈی آئی کی سیریز 4 نومبر سے شروع ہو رہی ہے۔ پاکستان کی ٹیم 29 اکتوبر سے میلبرن کے لیے فلائی کر جائے گی اور 4 نومبر کو میلبرن میں ایم سی جی گراؤنڈ میں پاکستان کا پہلا میچ ہے۔ اور پاکستانی ٹیم نے ابھی تک او ڈی آئی کا کوئی کیپٹن اناؤنس نہیں کیا، نہ ٹی20 کا نہ او ڈی آئی کا۔ جب سے بابر اعظم نے ریزائن دیا ہے پاکستان نے کوئی کپتان نہیں رکھا۔ خبر یہ ہے کہ پی سی بی محمد رضوان کو کپتان لگانا چاہتے ہیں اور ان کو مکمل فری ہینڈ دیا جا رہا ہے کہ بھائی صاحب آپ اپنی مرضی کے پلیئر چوز کریں، جو آپ کو چاہیے وہ سلیکشن کمیٹی کو بتا دیں، ہم وہ پلیئر آپ کو پرووائیڈ کر دیتے ہیں۔ اب ہم مزید رسک لینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ محمد رضوان کو اگر کپتان بنایا جاتا تو ڈیفینیٹلی وہ پچھلے کافی عرصے سے لائن میں لگے ہوئے ہیں، پرفارمنس ان کی آ رہی ہے جا رہی ہے، وہ ٹیم کے لیے اچھے خاصے فائدہ مند ثابت رہے ہیں۔ مگر کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ بابر اعظم کی کاپی ہی ثابت ہوں گے، کیونکہ وہ بابر اعظم کی اپروچ والے آدمی ہیں۔ یہ بہرحال کسی طور پر ٹھیک معلوم نہیں ہوتا۔ بابر اعظم ایک ڈیفرنٹ پلیئر تھے، محمد رضوان ایک ڈیفرنٹ پلیئر ہے۔ اصل مسئلہ جو اصل ڈیڈ لاک ہے نا، وہ 3 پلیئر پر آ کر رک گیا۔ 3 پلیئر کون سے ہیں؟ بابر اعظم، شہین شاہ آفریدی اور نسیم شاہ۔ ان تینوں کو پی سی بی نے باہر کیا تھا پرفارمنس کی وجہ سے، فٹنس کی وجہ سے۔ اب اگر شہین شاہ آفریدی کو دیکھا جائے تو جب وہ پہلی بار انجرڈ ہوئے تھے 2021 کے ورلڈ کپ کے بعد، تو ان کی پیس 150 145 کو آلموسٹ ٹچ کرتی تھی، تو ان کو کھیلنا ان پلیبل تھا۔ وہ وہاں پرفارمنس بھی دے رہے تھے۔ ان کے بعد ان کا ریہیب اچھا نہیں ہوا، واللہ ان کی فٹنس میں وہ دم باقی نہیں رہا، یا وہ جان بوجھ کر لیزی ہو گئے، اس بات کا نہیں پتا، تو ان کی پرفارمنس پہ اچھا خاصا فرق پڑا ہے۔ اب وہ شہین نظر ہی نہیں آتا۔ وہ 128-30 پہ بال کرواتے ہیں، جہاں پہ ان کی ان سوئنگ بھی اگر بال ہوتی ہے، جہاں پہ وہ ارلی آن وکٹیں لیتے تھے، تو ان کو جلدی پکڑ لیا جاتا ہے، ان کو پھر مار پڑتی ہے، وہ اس طرح افیکٹ نہیں ہے۔ ان کی پرفارمنس بھی ہے، ان کی فٹنس بھی ہے، یہ ایک مسئلہ ہے۔ دوسرا ہے نسیم شاہ۔ ان کا ہلکا سا پیٹ اب باہر نکل آیا ہے، پی سی بی اس پر بڑا سٹرکٹ ہے کہ فٹنس ہمیں چاہیے۔ جب آپ فٹ ہوتے ہیں تو پھر آپ کی پرفارمنس بھی نکل ہی آتی ہے، اور نسیم شاہ میں وہ ایبلٹی ہے کہ وہ بال کو دونوں طرف گھما سکتا ہے، اور آسٹریلیا جیسی تیز وکٹوں پہ تو نسیم شاہ کی لیتھل بالنگ آپ کو 2022 کے ورلڈ کپ میں دیکھ ہی چکے ہوں گے۔ نسیم شاہ کی بالنگ ایک بڑا فیکٹر پاکستان کے لیے ہوگی، لیکن جب آپ کا پیٹ بڑا ہوا ہو، آپ کی فٹنس اعلیٰ درجے کی نہ، تو آپ کو 120-30 سے اوپر بال کروا بھی نہیں سکتے، اور پھر بھاری بھرکم پیٹ کے ساتھ یا بھاری بھرکم جسم کے ساتھ آپ میدان میں ویسے بھی اچھے نہیں لگتے۔ تیسرا فیکٹر جو ہے وہ ہے بابر اعظم۔ بابر اعظم کی پرفارمنس مین مسئلہ ہے۔ فٹنس بھی لوگ کہتے ہیں، لیکن فٹ تو وہ اچھے خاصے دکھ رہے ہوتے ہیں، چلے مان لیتے ہیں فٹنس بھی ان کا مسئلہ ہے۔ تو اگر یہ تینوں مسئلے ہیں، ان کو کلیئر کیا گیا کہ آپ یہ 3 پلیئر لے کر جا سکتے ہیں رضوان کو، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر یہ 3 پلیئر جائیں گے تو پھر ان کو آپ نے ریڈ بال سے باہر کیوں کیا؟ اگر آپ کسی کو بریک دینا چاہتے ہیں تو وہ بریک آلموسٹ 1-2 مہینے کی ہونی چاہیے، تاکہ وہ بندہ تندرست ہو، اپنی فٹنس پر کام کرے، اپنی پرفارمنس پر کام کرے، اس نے ہائی سینٹر میں کھیلنا ہے، اس نے ڈومیسٹک کھیلنی ہے، اس نے کلب کرکٹ کھیلنی ہے، اس نے اپنے چائلڈ ہولڈ کیا کہتے ہیں کوچ کے ساتھ کھیلنا ہے، جس کے ساتھ بھی اس نے پرفارمنس کو گین کرنا ہے، وہ جا کر کرے۔ یہ 10-12 دن کی بریک کون سی ہوتی ہے؟ اور اگر پاکستان ان 3 کو چھوڑ کے بھی جاتا ہے تو پاکستان کے پاس آپشنز کیا ہیں؟ یہ ایک اور بڑا سوال ہے۔ پاکستان کے پاس مڈل آرڈر میں کھیلنے والا کون سا بیٹسمین ہے؟ شاید کوئی بھی نہیں ابھی۔ کیا بابر اعظم کی ریپلیسمنٹ مڈل آرڈر میں کوئی ہے؟ نہیں ہے ابھی۔ پاکستان محمد حسنین کو قابل غور بنا رہا ہے کہ اس نے پاکستان چیمپئن کپ میں پرفارمنس دی ہے، تو عین ممکن ہے کہ ان کو شامل کر لیا جائے۔ اب حسنین ایک کی ریپلیسمنٹ ہو سکتی ہے، یا تو نسیم کی یا شہین کی، دوسرے کی ریپلیسمنٹ کون سی ہے؟ امیر حمزہ کو تو آپ ٹیسٹ میں جس کا وہ اسپیشلسٹ ہے اس میں موقع نہیں دے رہے، تو آپ اس کو او ڈی آئی میں تو بالکل بھی موقع نہیں دیں گے، تو پھر آپ اس کی ریپلیسمنٹ آپ کے پاس کیا ہے؟
آپ کو پتہ ہے کہ آسٹریلیا تو ویسے ہی اپنے ہوم گراؤنڈ اور ہوم گراؤنڈ کے باہر بھی ایک تگڑی ٹیم ہے، تو جب آپ ایک تگڑی ٹیم کے خلاف کھیلتے ہیں تو آپ کے پاس بھی ٹیم تگڑی ہونی چاہیے۔ اگر آپ لولی لنگڑی ٹیم لے کر جائیں گے اور ایک کپتان کو بھوکے ننگے شیروں کے سامنے پھینک دیں گے تو وہ پرفارمنس کہاں سے لائے گا؟ اگر آپ رضوان کو کپتان بناتے ہیں تو اس کی ڈیمانڈ کے مطابق اس کو پلیئر بھی آپ کو دینے چاہیے، اور ان پلیئر سے اگر وہ پرفارمنس نکال سکتا تو ویل اینڈ گڈ، 5-6 سیریز دیں، اس کے بعد پھر پتہ لگ ہی جائے گا وہ کتنا بڑا کپتان یا پرفارمر ثابت ہوتا ہے۔ کیپر ہمیشہ اچھے کپتان ثابت ہوتے رہے ہیں، ہم نے سرفراز کو دیکھا، ہم نے رضوان کو بھی دیکھا ہے، ہم نے رضوان کی کیپٹنسی بینگ کیپر بھی دیکھ رکھی ہے، جب وہ پچھلے میچ میں شان مسعود کو اگنور کر کے خود فیلڈنگ سیٹ کر رہے تھے اور وہ کامیاب بھی ہوئی تھی۔